بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا ایک دن کیسا ہوا کرتا؟ یقیناً ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین رول ماڈل موجود ہیں۔ تو ایک مسلمان کی یہ بھی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ جانے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رمضان کا دن کس طرح گزارا کرتے۔ تو جو احادیث سے معلومات ملتی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز سحری سے کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ایک مومن کے لیے بہترین سحری وہ تمر ہے، یعنی کہ کھجور۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا میسر آتا اور ساتھ میں کھجور اور پانی، اس کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرمایا کرتے۔ اس کے بعد سحری کے فوراً بعد فجر کی نماز کی طرف متوجہ ہوتے، یہاں تک کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی سحری میں شریک کر لیا کرتے، اور اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز ادا کری۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کی سحری اور نماز میں کتنا فاصلہ تھا، یعنی سحری ختم کرنے کے کتنی دیر بعد آپ نے نماز پڑھی؟ تو فرماتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ قدر 50 آیہ، 50 آیتوں کے برابر، یعنی متوسط 50 آیتیں جو کہ آج کل ہم 5 سے 7 منٹ کے اندر پڑھ لیتے ہیں، اتنی آیات، یا آپ اس کو 8 سے 10 منٹ کر لیجئے، اتنا فاصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے اختتام پر اور فجر کی نماز میں۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو اول وقت میں اور جلدی ادا کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن گزرتا معمول کے مطابق، اس میں خیر بھلائی، مسلمانوں کی مصلحت کے بہت سے اعمال، بہت سے لوگوں سے ملاقات کرنا، بہت سے لوگوں کو ذمہ داریاں دینا، زکوٰۃ کی کلیکشن، زکوٰۃ کی بہتر انداز سے ڈسٹریبیوشن، یہ سارے کے سارے اعمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنی روزمرہ زندگی میں انجام دیا کرتے۔ جو ملاقات کرنے آ رہے ہیں ان سے ملاقات کرنا، جن کو دین سکھانا ان کو دین سکھانا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہتری میں گزارا کرتے، اور یہاں تک کہ اپنی کچھ ازواج مطہرات تک قربت بھی فرما لیا کرتے، بتانے کے لیے کہ ایسا عمل بھی جائز ہے، یقیناً اس کی جو بالکل ابتدائی صورت ہے وہاں تک۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں افطار کیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سحری کو بالکل آخر وقت لے جایا کرتے اور افطاری کو بالکل جلدی کیا کرتے، اور یہ فرمایا کرتے کہ اس طرح سے ہم اپنی امت مسلمہ کی ایک خصوصیت قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو جلدی افطار کرنا، اور افطار کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو کچی کھجور ہمارے یہاں کہلاتی ہے اسے استعمال کیا کرتے۔ رطب آج کل کافی عام استعمال میں یہ لفظ آ گیا ہے، جو کہ نہ کھجی ہوتی ہے نہ کھجور، اس کے درمیان، اسے کہتے ہیں رطب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمایا کرتے، اور اگر یہ نہ ملے تو پھر آپ کھجور تناول کیا کرتے، اور اگر وہ بھی نہ ملے، سوچئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو کھجور اور کھجی بھی جو ہے وہ میسر نہیں آتی، تو پھر آپ صرف پانی کی کچھ گھونٹ لے لیا کرتے اور اسی پر آپ اپنی افطاری انجام دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے دو چیزوں کا، ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، یہاں تک کہ آخری عشر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح خرچ کرتے۔ تو تیز آندھی کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز ہی آ جاتی ہے، تو تیز آندھی سے مراد تشبیہ دینے کی یہ ہے کہ بس ہر وقت خرچ کرنے کا ہی آپ کا اس طرف دھیان ہوتا، اور دوسرا آپ قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق قائم رکھتے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرنے۔ ذرا سوچئے، جبریل علیہ السلام جو اللہ کا کلام لے کر آپ کے سینے پر اترتے، وہی آپ کے ساتھ اب تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا ہے اس وقت تک اس کا دہرائی کرتے اور اس کو ریویژن کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال تھا، اس سال جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کی دہرائی کی، اور یہ اشارہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وفات کے وقت کا۔ اس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن مکمل ہو جایا کرتا، اور رات کے وقت میں آپ نے ایک خاص قیام اللیل کا اہتمام فرمایا رمضان میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، اور یہ صحیح بخاری چیپٹر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان کیا ہوتا تھا، اور قیام رمضان کا معنی ہے کہ رات کے وقت کا قیام جو کہ پورے کے پورے وقت کو منحصر کر لیتا ہے، پورے کے پورے وقت کو شامل ہے۔ تو رات کے وقت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، نہ پوچھو کہ کتنی حسین اور کتنی طویل اس میں آپ تلاوت کیا کرتے،
اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھاتے، یعنی گویا اشارہ کر رہی ہیں کہ 2-4 رکعتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی وقفہ ہوا کرتا آرام کے لیے یا دیگر ذکر اذکار دعاؤں کے لیے، مختصر اس کے اندر بہرحال ایک وقفہ ہوا کرتا۔ ان کی بھی طوالت کتنی ہوتی، خوبصورتی کتنی ہوتی، مجھ سے نہ پوچھو۔ پھر اس کے بعد 3 وتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مکمل کر لیا کرتے۔ تو 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، بعض روایت کے اندر 13 رکعت کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو جذبہ اور شوق، سوچیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں، کیا ہی خوبصورت اس کی کیفیت ہوگی، کیا خوبصورت کا منظر ہوگا، اور طویل تلاوت فرما رہے ہوں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوں، تو صحابہ کرام آپ کے پیچھے ایک اہتمام سے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کو خطرہ ہو جاتا ہے کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، یعنی اتنا لمبا قیام کرتے کہ پوری رات کے اکثر حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان، قیام اللیل، جیسے ہم تراویح بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک راحت کا پہلو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ رکعتیں پڑھنے کے بعد کچھ وقت راحت کے لیے دے دیا جائے، تو اس کو تراویح یا تراویح کا نام بھی دے دیا گیا۔ تو یہ سب کے سب رات کے وقت کی نمازوں کے مختلف نام ہیں۔ پھر یقیناً آخری عشرہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا ایک بھرپور عبادت ہمیشہ آپ اس کو کیا کرتے، بلکہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوتی ہے اس سال آپ 20 دن یہ مبارک عبادت کو انجام دیتے ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اعتکاف فرمایا کرتی۔ تو خلاصہ کہ یہ ایک کامیاب، بھرپور، بہترین دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، قرآن مجید، ذکر و اذکار، گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، اور یہ نمازوں کی جو پابندی جس انداز سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کری، ان نمازوں کو اہتمام سے ادا کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر رمضان کا تذکرہ ہے جو کہ احادیث سے ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اس انداز کا روزہ، اس انداز کا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں۔ آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے۔